بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. عربی زبان کی عربی کی عبارت جو ہے وہ یہاں پوری نقل نہیں کی ہے. ترجمہ جو ہے وہ پیش کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان وعظ فرمانے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے لوگوں، تم سب حشر کے میدان میں جمع کیے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں ننگے پاؤں، تن برہنہ، غیر مخدون پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کما بدأنا اول خلق نعيد وعدا علينا انا كنا فاعلين. جیسے ہم نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا ہے ایسے ہی ہم دوبارہ پیدا کریں گے. یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے، بلا شبہ ہم ایسا ضرور کریں گے. یہ حدیث کا ابتدائی حصہ ہے. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑی کی بات کرتے ہیں کہ جس گھڑی قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی مخلوقات کو دوبارہ جو ہے اثر نو پیدا کرے گا. وہ جو مر چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. اثر نو پیدا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو مر گئے ہوں گے، اور ظاہر ہے سب مر گئے ہوں گے، جب پہلا سور پھونکا جائے گا قیامت کا تو جو مر چکے ہیں وہ تو پہلے ہی مر چکے ہیں، اور جو زندہ ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، وہ بھی مر جائیں گے. یہ پہلا سور ہوگا قیامت کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور حدیث میں ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور کو لے کر بس ان کی نظر لگی ہوئی ہے سور کو، کہ سور جو ہے ایک قسم کا سینگ ہے جس کو وہ بجائیں گے، جس میں وہ پھونک ماریں گے، جس میں وہ سور پھونکیں گے. اور اس سور کے پھونکنے سے، بہرحال بجانے کا لفظ میں واپس لیتا ہوں، پھونکنے کا لفظ صحیح ہے کہ اس سور کو جب وہ پھونکیں گے، اور سور جو ہے جیسا کہ حدیث میں ہے روایات میں کہ وہ ایک سینگ کی شکل کا ہے، اور اس سور کی شکل تو بتا دی مگر اس کی کیفیت، اس کا حجم، اس کی جسامت
لمبائی چوڑائی، اس کی ہیبت، تو اس کا ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ اور اسرافیل علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے اس سور کے پھونکنے پر معمور فرمایا ہے، وہ اس کو لے کر تیار ہے، ابھی بھی تیار ہے کہ کب حکم ملتا ہے اور کب میں پھونکتا ہوں اس کے اندر۔ یہاں پر ہم لوگ تو غافل ہیں، ہم لوگ تو غفلت میں ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ ایک تو قیامت کبریٰ ہے، وہ جب سور پھونکیں گے تب شروع ہوگی، مگر ایک قیامت صغریٰ ہے کہ جو آدمی مرتا ہے اس کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دنیا سے منتقل ہو کر آخرت کے عالم میں چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس میں نجات پا گیا آگے آسان ہوگا، جو اس میں پھنس گیا آگے اور مشکل ہوگا۔ تو قیامت صغریٰ تو موت سے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو جس کو اللہ پاک نے قیامت کبریٰ پر سور پھونکنے کے لیے معمور فرمایا ہے وہ تو تیار ہے۔ اور ہم لوگ جن پر قیامت کبریٰ سے پہلے قیامت صغریٰ بھی آ سکتی ہے، ہم لوگ غفلت میں ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی ستم ظریفی ہے یہ، کیسی ستم ظریفی ہے۔ ہر روز ہم قیامت صغریٰ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہر روز لوگ مر رہے ہیں، ہر روز لوگ مر رہے ہیں، ہمارے آس پاس مر رہے ہیں۔ کتنوں کو ہم دفنا چکے ہیں، کتنوں کو اور دفنائیں گے، اللہ عالم، اور پھر ایک دن ہمارا بھی ہوگا۔ لیکن ہم لوگ غفلت میں ہیں، ہم لوگ غفلت میں اس بات کے بارے میں سوچ نہیں رہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، کہ لذتوں کو ختم کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، لذتوں کے اس کی لذت کو فنا کرنے والی، اس کا مزہ کھٹا کر دینے والی، بلکہ کڑوا کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ یہ حدیث میں ہے۔ تم لوگ دنیا کی اس رنگینیوں میں، اس متاع الغرور میں، اس دھوکے کی زندگی میں تم ایسے منہمک ہو، ایسے مشغول ہو، اور اس کی بیکار لذتوں میں ہم لوگ جو ہیں وہ مشغول ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، تاکہ یہ دنیا کی دھوکہ دینے والی رنگینیاں تمہیں دھوکہ نہ دیں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ دھوکہ دینے والی رنگینیاں تمہیں دھوکہ نہ دیں، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو یہاں پر حضور پاک علیہ السلام اس قیامت کبریٰ کے احوال کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، اے لوگو، تم سب حشر کے میدان میں جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب کے سب پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ پھر 40 سال کے بعد دوبارہ اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے، کیونکہ ان پر بھی موت آ جائے گی۔
زندہ ہو جائیں گی، حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گی. اور کس طرح جمع ہوں گی؟ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون، یعنی ختنہ بھی تمہاری ختم ہو چکی ہوگی. جس طرح پیدا ہوئے تھے ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کیے ہوئے، اسی طرح جمع ہوگا. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جمع ہو گئے. اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے آیت پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعید، کہ جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا ایسے ہی دوبارہ لوٹائیں گے، دوبارہ اس کا اعادہ کریں گے. یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، وعدا علینا انا کنا فاعلین. اور اللہ پاک کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے ذمے ہے، یعنی اس نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے. یہ بات اس کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے، اس نے اپنے اوپر خود لیا ہوا ہے کہ میں ایسا کروں گا. اور پھر کیا فرمایا؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. اللہ اکبر. سب کے سب برہنہ حالت میں ہوں گے. اور ایک حدیث میں ہے کہ غالباً عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ہم ننگے ہوں گے. حضور نے فرمایا علیہ السلام اس وقت سب کو اپنی پڑی ہوگی. اس دن کے احوال، اس کی ہولناکی، اس کی شدت، کہاں یہ ہوش ہوگا کہ دوسرے کو آدمی دیکھے. اللہ اکبر. اس دن یہ چیزیں آج تو ننگی عورت ہوتی ہے تو دیکھتا ہے، اور نعوذ باللہ موبائل میں دیکھتا ہے. آج تو موبائل میں بیٹھ کر آرام سے ننگی تصویروں کو دیکھتے ہیں، موویوں میں دیکھتے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں، ننگی تصویروں کو دیکھتے ہیں. بعض دفعہ پوری برہنہ کو دیکھتے ہیں، بعض دفعہ نیم برہنہ کو دیکھتے ہیں. اور اس سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو لذت آتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے اس کو دیکھنے میں. ارے ایک وقت آئے گا کہ جب سب ننگے ہوں گے مگر کوئی کسی کو دیکھنے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں. اتنی شدت ہوگی، اتنی ہولناکی ہوگی اس دن. ذرا سوچو اس بات کو. اور جب موبائل کو اٹھاتا ہے اور تیرے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ تو یہ چیزیں دیکھے گا، ذرا سوچ اس دن کو، ذرا سوچ اس گھڑی کو جب اللہ کے حضور میں تیرے کو جواب دینا ہوگا. ذرا سوچ اس گھڑی کو جب موت کا فرشتہ تیرے سر پر کھڑا ہو جائے گا اور بولے گا چل تیرا ٹائم ختم ہو گیا. میرے بھائیوں، اس موبائل نے جو گندگی پھیلائی ہے، اور ایک بات یاد رکھو کہ صرف برہنہ چیزوں کو دیکھنا گناہ نہیں ہے. بے پردہ عورت ہو، اس کا چہرہ کھلا ہو، اس کا ماتھا کھلا ہو، اس کو دیکھنا بھی حرام ہے، اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا قرآن شریف میں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اے نبی آپ فرما دیجئے مومنین سے اپنی نظریں نیچے رکھو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور دوسری آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ.
اے نبی آپ کہہ دیجئے مومنات سے، مومن عورتوں سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرو۔ جب تو نکلتی ہے اور تو چاہتی ہے کہ مردوں کی نگاہیں تیرے کو دیکھیں، ذرا یاد کر اس گھڑی کو جب موت کا فرشتہ تیرے سر پر کھڑا ہوگا، جب تو قبر کے اندر اکیلی ہوگی، یاد کر اس گھڑی کو، جب تیرے دل میں آتا ہے کہ فلاں نوجوان بڑا ہینسم، بڑا حسین نوجوان ہے، ذرا اس کو میں اپنا چہرہ دکھاؤں، ذرا اس کو میں اشارہ کروں، وہ بھی میری طرف متوجہ ہو جائے، میں بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں، ذرا یاد کر اس بات کو جب سب ننگے ہوں گے، مگر اس دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ کوئی کسی کو دیکھنے کا نہیں سوچے گا۔ اور پھر سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہمارے نبی کا درجہ تو ان سے بڑا ہے، لیکن ان کو سب سے پہلے پہنایا جائے گا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض جزوی چیزوں میں بعض نبی کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن کلی فضیلت جو ہے وہ ہمارے نبی کی ہے۔ ایک فضیلت ہے ہر اعتبار سے، مجموعی اعتبار سے، کہ ہر اعتبار کو دیکھ کر پھر مجموعے کو دیکھا جائے۔ اس اعتبار سے ہمارے نبی علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں۔ انہوں نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی معراج میں، لیکن کچھ اعتبار سے دوسرے نبی آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ایک مثال دیتا ہوں، ارتھمیٹک ہے، سائنس ہے، جغرافی ہے، جیومیٹری ہے، اردو ہے، اسلامیات ہے، مختلف سبجیکٹ ہے۔ ایک نے اسلامیات میں 100 میں سے 95 لے لیے، دوسرے نے 90 لیے، لیکن دوسرے تمام سبجیکٹ میں اس نے زیادہ لے لیا اس سے، تو مجموعی کس کا زیادہ ہوگا؟ اس کا زیادہ ہوگا نا، جس نے سب کو ملا کر فرسٹ وہ آئے گا نا، فرسٹ وہ آئے گا نا۔ تو اس مجموعی اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، لیکن بعض اعتبار سے بعض نبی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے مثال کے لیے سمجھایا ہے، اس کو اس پر منطبق نہیں کرنا۔ اور یہ بھی ایسے ہی میں نے کہا ہے، کیونکہ آج کل تو ہماری اسکولوں کا حال یہ ہے کہ توبہ استغفر اللہ العظیم، وہاں جاتا ہے تو اسلام سے دور ہوتا ہے۔ ہماری اسکول، یہ ہماری اسکول نہیں ہے، میں تو اپنی اسکول نہیں کہتا، یہ اسکولیں اسلام سے دور کرتی ہیں، اس کا ماحول، اس کی تعلیم اسلام سے دور کرتی ہے، ایسے اسکول سے بچنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سن لو میری امت میں سے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، تو ان کو پکڑ کر بائیں جانب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے، ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اور ہمارے نبی کا حوض کوثر، اور ہمارے نبی کے حوض پر پانی پلانے والے، پانی پینے والے سب سے زیادہ انشاءاللہ العزیز، تو ہمارا نبی حوض کوثر سے، جس کا سفید سے زیادہ جو ہے، دودھ سے زیادہ سفید اور
شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہوگا اور پلا رہے ہوں گے، کیسی حالت ہوگی؟ سخت گرمی ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ سورج جو ہے آج 92 کروڑ میل دور ہے۔ کتنا دور ہے؟ 92 کروڑ میل دور ہے۔ اور جب مارچ، اپریل، مئی، جون آتا ہے آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ 92 کروڑ میل سے اس کی تپش سے آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اور بعض تو ایسے خبیث ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، بازاروں میں جاؤ تو کھلے عام کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ ان کو سخت سزا دینی چاہیے، یہ تو اسلامی نظام نہیں ہے۔ اور جب پیاس لگے گی تب تو روزہ محسوس ہوگا، بھائی تب تو کچھ قربانی ہوگی نا، یا ایسے ہی بغیر پیاس والا روزہ رکھنا ہے تمہیں، آرام دے روزہ، پیاس بھی نہ لگے۔ تو 92 کروڑ میل دور اب سورج 1 میل پر ہوگا قیامت کے دن۔ ذرا سوچو کیا حال ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ ہر کوئی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، اور کوئی یہاں تک ڈوبا ہوگا، پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا۔ ذرا سوچو اس کو، ذرا دل کو تھام کر آنکھیں بند کر کے سوچو۔ جب تمہارے دل میں گناہ کا خیال ہوتا ہے ذرا اس دن کے بارے میں سوچو، وہ دن دور نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے۔ اور کیا کہا میں نے کہ وہ تو قیامت کبریٰ ہے، مگر ہماری قیامت صغریٰ تو موت سے شروع ہو جاتی ہے۔ موت آ گئی، ختم، حساب کتاب شروع ہو گیا اسی وقت سے۔ تو ہر کوئی پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور سورج جو ہے 1 میل، ہر کوئی نہیں، اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں۔ اور اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ خاص لوگوں کو عنایت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے لیے ہمیں ایسے اعمال بھی تو کرنے پڑیں گے نا۔ ہم بولیں کہ بغیر مفت میں مل جائے، کسی کو مفت میں کچھ دیتے ہو تم، اپنے جب تو کچھ نہیں نکلتا ہے مفت۔ اللہ پاک مفت میں دے دے، اتنی چیزیں جو دی ہیں مفت میں، سارا وجود دیا ہے، اب تم بولو کہ جنت بھی دے دے مفت میں۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کی جنت بہت مہنگی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جنت مہنگی چیز ہے۔ اس کے لیے قربانی مانگتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب سوچو کیا پیاس کی حالت ہوگی، ذرا سوچو، سورج 1 میل پر، پسینہ اتنا، پیاس کی کتنی حالت ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنی امت کے لیے تیار، اللہ اکبر۔ ذرا دیکھو ہمارے نبی کو ہماری کتنی فکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے وہ نبی جس نے ہمارے لیے قربانیاں دی، ہمارے لیے جو زخمی ہوا، جس کا خون بہایا گیا، پتھر مار مار کر جو ہے نالے مبارک خون سے تر ہو گئے، اور تم ان کے طریقے پر چلنے کو تیار نہیں ہو، تمہاری شکل ہے اس کی شکل کی طرح نہیں ہے۔ روزانہ پلیٹ اٹھاتے ہو،
اور اس کی محبوب سنت کو اپنے ریزر سے اس کو ذبح کرتے ہو یا پھر کینچی اٹھاتے ہو اور کاٹتے ہو اس کو، ذرا سوچتے نہیں ہو کہ وہ محبوب جو تمہارے لیے رویا، تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائی، تم کینچی لے کر روزانہ اس کی سنت کو ذبح کرتے ہو، تمہیں اس کی شکل کی طرح شکل رکھنا بھی پسند نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ داڑھی کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو بھرنے دو، نہ اس کو کتراؤ نہ اس کو منڈاؤ۔ اور یہاں پر کیا حال ہے کہ 60 سال کا بوڑھا بھی اٹھاتا ہے ریزر، وہ بھی مارتا ہے۔ 60 سال کا بوڑھا ہوگا، اب تو کتنا جیے گا خبیث آدمی، اب تو کتنا جیے گا خبیث، ابھی تو منڈا رہا اپنی داڑھی کو، ابھی تو کتروانے کی اس میں لگا ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی اللہ اکبر حوض کوثر پر تیار، جام پلانے کے لیے کوثر کا، اللہ اکبر، لیکن سب کو نصیب نہیں ہوگا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو کیسے پہچانوں گا؟ غرم محجلین، کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے یہ چمک رہے ہوں گے وضو سے، اس طرح میں پہچانوں گا کہ وہ وضو کرتے تھے، ان کا پیشانی، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، اس طرح میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ اب اگر تو وضو کرتا ہی نہیں تو تیرے کو یہ چمکنا کہاں نصیب ہوگا؟ یہ ہفتے میں ایک دفعہ کرتا ہے تو تیرے میں یہ چمک کہاں سے آئے گی؟ جب تو وضو کرے گا روزانہ 5 وقت، تب تیرے میں چمک آئے گی نا۔ چمک ہی نہیں ہوگی تو پھر پہچانے کا کیسے دے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پلا رہے ہوں گے پانی، اور پھر کچھ لوگ آئیں گے، لیکن ان کو فرشتے پکڑ لیں گے، چلو یہاں سے جہنم کی طرف، تمہارے لیے یہ حوض کوثر کا پانی نشتے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام یہاں پر بھی فکر مند ہو جائیں گے، یہ میں کہوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، فکر دیکھو، فکر، ہمارے نبی کی فکر کو دیکھو، بولیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مجھے پلانے دو ان کو حوض کوثر سے۔ تو فرشتے کہیں گے بلا شبہ تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیسی کیسی نئی گمراہیوں کو پیدا کیا، کیسی کیسی بدعات کو پیدا کیا۔ بدعتی لوگ ہوں گے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کامل نہیں سمجھا، اپنی طرف سے بدعتیں پیدا کی اور اس کو دین کے اندر شامل کر کے اس پر عمل کرنے لگے۔ ابھی میں آ رہا تھا موٹر سائیکل پر، نعت کی آواز آ رہی ہے، بالکل گانے، ہندی گانے کی، اس پر ہندی گانے کے طرز پر نعت پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی خباثت، اور تیرے کو شرم نہیں آئی تو حضور علیہ السلام کی نعت کو پڑھتا ہے ہندی گانوں پر؟ انڈیا کی فلم کے گانوں کے طرز پر نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ تیرے جگر کو جھجک نہیں ہوئی کہ تو نے ہندی فلموں کے ہمارے نبی کی تو نے اتنی بڑی گستاخی کر دی کہ ان کی توصیف کو، ان کی تعریف کو ہندی گانوں پر ڈھپ کر دیا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ فرشتے ان کو پکڑ لیں گے، چلو یہاں سے،
تمہارے لیے حوض کوثر کا پانی نہیں ہے۔ دین میں بدعات کو پیدا کیا۔ ہمارے نبی نے اذان دی، ہمارے نبی نے اذان دی، بلال کو حکم دیا اذان دو۔ ہمارے نبی کے مؤذن نے اذان دی، کس طرح اذان دی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ بولتا ہے کہ میں اذان دوں گا تو میں پہلے پڑھوں گا الصلاۃ والسلام، تو ہمارے نبی کا طریقہ تیرے کو پسند نہیں آیا؟ ہمارے نبی نے بولا اللہ اکبر سے اذان کو شروع کر، تو بولتا ہے میں الصلاۃ والسلام سے شروع کروں گا۔ ہمارے نبی نے جمعہ پڑھایا، خطبہ دیا، جمعہ پڑھایا، تو بولتا ہے پہلے میں خوب ناچے گاؤں گا، اس کے بعد جمعہ پڑھاؤں گا۔ دین میں بدعات کو پیدا کرنا۔ مر گیا تیجا کروں گا، 40واں کروں گا، 10واں کروں گا، فرواں کروں گا، دھرواں کروں گا، 11ویں کروں گا، 12ویں کروں گا، 15ویں کروں گا، 17ویں کروں گا، 12ویں کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، حلیم کروں گا، بریانی کروں گا، زردہ کروں گا، فلانا کروں گا، دھماکہ کروں گا۔ ہمارے نبی نے ایسا کیا ہے؟ ہمارے نبی نے 2 عید سکھائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو بولتا میں تیسری کروں گا، عید میلاد کروں گا۔ ہمارے نبی سے یہ ثابت نہیں کہ فرض نماز کے بعد امام اور مقتدی اجتماعی طور پر دعا کریں۔ آج سب کرتے ہیں، یہ ہمارے نبی ثابت نہیں ہے، اسی لیے میں نہیں کرتا ہوں۔ میرے کو بولتے آپ کیوں دعا نہیں مانتے ہو، فرض نماز کی سلام کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ثابت ہی نہیں ہے، جب ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے تو ہم کیوں کریں گے؟ آپ ثابت کر کے دکھاؤ، ہم کریں گے، ہم تو ماننے کو تیار ہیں۔ تو دین میں بدعات کو پیدا کرنا۔ ایک عورت میرے پاس آئی، یہاں پر مسجد پر آئی، بولا ہمیں قرآن شریف ختم کروانے ہیں۔ میں نے کہا آپ قرآن شریف گھر میں پڑھیں، جس کو ایصال ثواب کرنا اللہ سے مانگے ان کو ثواب پہنچا دیں، یہ ختم کروانے کا سلسلہ نہیں کریں۔ آپ کو کون ختم کر کے دے گا؟ آپ کو کیا پتا ہے کون ختم کر کے دے گا؟ یہ مل مل کے قرآن کی خوانیاں کروانا اور ختم کروانا یہ ہمارے مجھ سے ثابت نہیں ہے۔ تمہیں قرآن شریف پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو پڑھاؤ، وہ اپنے حساب سے پڑھے، جس کو جتنا پڑھنا ہے، جمع کر کے پڑھانا، پھر ان کو پلاؤ کھلانا، یہ کوئی ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اور ہم نے خود دیکھا ہے مینار الشریعہ میں، وہاں پر لوگ آتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہمیں 100 قرآن شریف چاہیے، وہ لکھ کے دے دیتا 100 قرآن شریف، ایک بھی نہیں پڑھا ہوا ہے۔ 70 قرآن شریف چاہیے، وہ لکھ کے دے دیتا 70۔ وہ بھی ایسا بدبخت ہے کہ لکھنے کے لوگوں کو دیتا ہے، پڑھتا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسے فراڈی موجود ہیں، آپ کو کیا پتا؟ وہ بس آج ہمارے مدارس اور مساجد بھی فراڈ سے محفوظ نہیں ہے، ہر جگہ فراڈی ہے۔ اور جو بیچارے فراڈی نہیں ہے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ جو حق بات کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے، حق بات کڑوی لگتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پلا رہے ہوں گے اور بدعتی لوگ آئیں گے، بدعتی لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو ہٹا دیں گے کہ تمہارے لیے نہیں ہے حوض کوثر کا پانی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے
فرمائیں گے کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور میں ان سے باخبر تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھایا تو ہی تھا ان کا نگران، اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے. اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو زبردست حکمتوں والا ہے. تو مجھے بتلایا جائے گا جب سے تم ان سے جدا ہوئے یہ لوگ برابر دین سے الٹے پاؤں لوٹتے رہے ہیں. تو جب حوضے کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے بدعتی لوگ آئیں گے جنہوں نے دین میں بدعات کو پیدا کیا، جنہوں نے دین کے عقیدوں میں بدعات کو پیدا کیا، دین کے اعمال میں بدعات کو پیدا کیا، اور پھر ان کو فرشتے اٹھا کے جہنم میں لے کے جائیں گے. حضور پاک علیہ السلام جن پر ہماری جان قربان ہو، ہمارے ماں باپ قربان ہو، وہ کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے بولیں گے تم کو نہیں معلوم انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا اللہ جب تک میں ان میں تھا مجھے پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں. جب تو نے مجھے اٹھا لیا، موت دے دی، اس کے بعد تو ہی نگران تھا. میں حاضر ناظر نہیں ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں، حاضر ناظر نہیں ہوں. جب تو نے مجھے اٹھا لیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ لوگ جو حضور پاک علیہ السلام کو حاضر ناظر کہتے ہیں، غیب دان کہتے ہیں، سن لے بخاری مسلم کی حدیث ہے. ہمارے نبی فرما رہے ہیں جن پر ہماری جان قربان ہو کہ جب اللہ نے مجھے اٹھا لیا پھر مجھے پتا نشتے، پھر مجھے پتا نہیں. جب میں ان میں تھا ان کو دیکھ رہا تھا، جب موت آ گئی اٹھ گیا اب نہیں پتا مجھے. میرے پیچھے انہوں نے کیا کیا وہ تو جانتا ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے. تو زبردست ہے، تو حکمتوں والا ہے. تو ان کو عذاب دے تو بھی یہ تیرے بندے ہیں، تو اگر مغفرت کرے تو زبردست ہے، تو حکمتوں والا ہے. تو جو لوگ حضور پاک علیہ السلام کو حاضر ناظر جانتے ہیں، غیب دان جانتے ہیں، وہ جان لے کہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. صرف اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھنے والا. جب ہم کہتے ہیں وہ حاضر ناظر ہے یعنی اللہ پاک حاضر ناظر ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر جگہ کے اندر موجود ہے، وہ تو جگہ سے پاک ہے، وہ کوئی جسم تو نہیں ہے کہ وہ جگہ کو گھیرے گا. جسم و روح سے، رنگ و بو سے، شکل و صورت سے پاک ہے، وہ زمان و مکان سے پاک ہے. تو میرے بھائیوں بدعات سے بچنا بہت ضروری ہے. یہاں پر میت ہوتے تو کتنی بدعات ہوتی ہیں. شامیانہ لگاتے ہیں، پھر لوگ آتے ہیں، پھر سب دعا مانگتے ہیں. دعا ہو گئے، پھر دو بندے ہو رہے، پھر سب دعا مانگتے ہیں. پھر دو بندے ہو رہے تھے، پھر دعا مانگتے ہیں. پھر چار بندے ہو رہے تھے، پھر دعا. یہ بالکل بدعت ہے، اس کی کوئی حدیث میں کوئی اس کا وہ نہیں ہے. شامیں لگا کے بیٹھے ہوئے گپ لگا رہے ہیں آرام سے. 3 دن تک تعزیت ہے اسلام کے اندر. تعزیت کیا ہے؟ تعزیت کا مطلب دعا نہیں ہے. دعا تو اپنے گھر سے بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک کو شامیانے میں تمہارا آنا ضروری ہے کہ دعا مانگنے کے لیے. اپنے
گھر سے دعا کرو، مسجد میں دعا کرو. مطلب یہ کہ تم میت کے جو عزیز ہیں ان کے پاس آ کر ان کی تعزیت کو تسلی دو. تعزیت کا مطلب یہ ہوتا ہے ان سے ایسی بات کرو کہ ان کو دل ٹھنڈا ہو. یہ 3 دن تک ہوتی ہے. 3 دن میں 1 دفعہ کر لو. مرنے کے بعد 3 دن میں 1 دفعہ کر لو. دعا یہ اجتماعی دعا یہ تو ہے ہی نہیں. جنازہ ہو گیا دعا ہو گئی. جنازے کی نماز ہو گئی نا اسی میں دعا ہوتی ہے. وہ دعا ہو گئی. اب تم قیامت مرتے دم تک دعا کرتے رہو اپنی اپنی گھروں میں کرتے رہو. وہ الگ ہے، وہ تم کرتے رہو. وہ چیز تو جائز ہے. وہ تو ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ٹھیک ہے. یہ اجتماعی دعا جو کرتے ہیں بار بار اس کی کوئی دین میں حقیقت نہیں. اور میت کے گھر کھانا کھانا اس کی بھی کوئی وہ نہیں. میت والے ان کو میت ہوتی ہے پھر وہ سب کے لیے بریانی پکاتے ہیں، دیگ منگاتے ہیں، سب اس میں کھانا کھاتے ہیں. تو کھانا کھانے تو پہنچ جاتے ہیں لوگ. یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. بلکہ حدیث میں ہے کہ جس کے گھر میں میت ہو تو اس دن اس کے لیے پکا کے بھیج دیا کرو اس میت کے گھر والوں کے لیے. وہ غم میں پریشانی میں ان کو پکانے کی فرصت نہیں ملے گی. سمجھے؟ ان کے لیے پکا کے بھیج دیا کرو. یہ ہے. تو اس ساری بدعات کو چھوڑنا ہے، سارے رسم و رواج کو توڑنا ہے. شادی بیاہ میں کتنی رسم و رواج ہوتے ہیں، بدعات ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں. مہندی لگاتے ہیں تو وہ مجھے بتایا اور میرے اپنی بیوی جو ہے وہ پٹھان ہے تو وہ بتایا کہ ہمارے اندر اب ویسے میری شادی میں تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. میں نے سب یہ ختم تو کچھ بھی نہیں کریں گے. میں اس نے مجھے بتایا کہ یوں دولہا بیٹھا ہوتا ہے اور گھر کی عورتیں جو اس میں یوں مہندی لگاتی ہیں. صحیح ہے، ایسا کرتی ہیں. ہاں ایک تو یہ خرافات، دوسری اس میں بے پردگی اور نامحرم عورت کا چھونا. مرد کو کتنے حرام جمع ہو گئے اس میں. اور پھر جو ہے وہ دولہے سے پیسے مانگتی ہیں، یہ بھی کرتی ہے. دولہے بولتے پیسے دو ہمیں، پتہ نہیں کیا کیا کر. یہ ساری ہندوؤں کی رسم ہے، یہ ہندو لوگ کرتے ہیں. ہندوستان جو ہندو ہیں وہ یہ کرتے ہیں. یہ چیزیں ساری رسم و رواج خرافات کو توڑنا، ختم کرنا. یہ جو جہیز کا جو مسئلہ ہے یہ بھی تو ہندوستان سے ہے. اور جو بیچاری جہیز لاتی نہیں ہے اس کی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں. اس کو سانس دانے دے کر اس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ رسم ہے کہ بھائی دولہا پیسہ دے دلہن کے گھر والوں کو تو دلہن کو جو رخصتی کریں گے. سارے کے سارے بدعات خرافات، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے کیونکہ یہ چیزیں اسلام کے نکاح کو مشکل بناتی ہیں. اسلام ان چیزوں کو نہیں چاہتا ہے. اور گانے بجانے، میں تو یہاں سنا ہے کہ عورتیں اندر گانے بجاتی ہیں، مرد کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے مگر اندر میں ٹھوکے لگا رہی ہوتی ہے گانوں کو. صحیح بات ہے؟ پتہ نہیں ہوگی، چلو اندر ناچ رہی ہوتی ہے گانوں کو. توبہ استغفر اللہ العظیم. یار مرد نہیں آیا اس کا مطلب تم بے حیا ہو جاؤ. اب عورتیں ہیں تو بس بے حیا ہو گئی، اب ناچیں گے ہم لوگ ہندو گانوں پر اور پختو گانوں پر اور پنجابی گانوں پر. توبہ استغفر اللہ العظیم. حیا شرم کدھر ہے؟ اسلام الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. تو میرے بھائیوں بدعات سے بچنا ہے، خرافات سے بچنا ہے اور اسلام پر آ جانا ہے مکمل. اور اپنے چہروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بنانا ہے. یار وہ ذرا سوچو یار، وہ نبی جو ہمارے لیے روتا تھا، ہمارے لیے اس نے پتھر کھائے یار. ذرا تو سوچو یار، اس کو یہ بہت محبوب تھی. یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے. یہ مرد کی خوبصورتی ہے، یہ مرد کی مردانگی ہے. اس کو رکھو، اس کو بڑھاؤ. کم سے کم 1 مشت رکھو. 1 مشت ہو جائے پھر بڑے تھوڑی کٹا دینا، وہ جائز ہے.
سب کرو گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.